بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب کا فون آیا اور اس نے معلوم کیا کہ حضرت مجھے رات خواب میں خنزیر نظر آیا ہے۔ خنزیر، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے دیار میں، ہمارے علاقوں میں یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ خنزیر کا نام لینے سے 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ 40 دن تک ان کے یہاں نیکی کا فرشتہ نہیں آتا۔ بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ خنزیر کا نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ سب کی سب باتیں بیکار ہے، لغو ہے، ان کا اصلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خنزیر کا نام تو خود اللہ نے قرآن میں لیا ہے، اگر آپ خنزیر کا نام نہیں لوگے تو کیسے بتاؤ گے؟ یاد رہے، جس کے یہاں جس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے لیا جا سکتا ہے، لیکن بے وجہ خواہ خواہی اس کا نام نہ لیا جائے۔ البتہ ضرورت کے مطابق نام لیا جا سکتا ہے، جیسے ہمارے علاقے میں اس کو سور کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے اسے خنزیر کہا ہے، اس کے علاوہ انگلش والے کچھ اور کہتے ہیں۔ بہرحال اگر اس کا نام لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بے معنی باتیں ہیں۔ تو اگر خواب کے اندر آپ کو خنزیر نظر آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یاد رہے، پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خواب میں خنزیر نظر آنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خواب میں آپ کو خنزیر نظر آیا اور اس نے آپ کو نقصان پہنچا دیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو نقصان پہنچا دیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے خنزیر جمع ہیں اور آپ ان کے اوپر محافظ ہیں، یعنی آپ ان کے گڈریے ہیں، ان کو چواتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے خنزیر کو پال رکھا ہے۔ بہرحال اتنا یاد رہے، علامہ سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ خواب میں خنزیر کا نظر آنا یہ کوئی اچھی بات یا اچھی نشانی نہیں ہے، یہ بہت ہی خطرناک نشانی ہے، اور اللہ کی طرف سے انسان کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ بندے ہوش میں آ کر چل، سنبھل کر چل۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں یا جو آپ معاش کما رہے ہیں، کہیں سے جو روزی کا انتظام کر رہے ہیں، اس میں آپ رشوت میں ملوث ہیں، یا سود میں ملوث ہیں، یا بیاج میں ملوث ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرف جا رہے ہیں آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا کام ہے۔ خواب میں خنزیر نظر آنے کی یہی تعبیر ہوا کرتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے متنبہ انسان کو کیا جاتا ہے کہ جس طرف تو جا رہا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا راستہ ہے، اس لیے اگر ایسا کوئی خواب نظر آئے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس سے بچا کیسے جائے؟ اس طریقے سے بچا جا سکتا ہے کہ انسان اپنی صحبت کے اوپر، اسی طریقے سے اپنی رفتار و گفتار کے اوپر، اپنے معاش کے اوپر، ہر چیز کے اوپر توجہ دیں، اور پوری نگہبانی رکھے اپنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرف میں جا رہا ہوں وہ راستہ گناہ کی طرف جا رہا ہو، وہ راستہ غلط راستہ ہو، یا جس راستے سے میں کما رہا ہوں وہ راستہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا ہو۔ کسی عالم سے رابطہ کرے اور اس سے معلوم کرے کہ حضرت میری یہ کمائی ہے، کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اس لیے اس کے اوپر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اگر ایسا خواب آئے تو اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، صدقہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اسے کثرت سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یا اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم من شر ھذہ الرؤیا، اس کو پڑھا جائے تو امید ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ نقصان سے محفوظ رہیں گے اور صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما دے اور ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔